السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان نے شمالی افغانستان میں علیحدہ حملوں میں 40 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی سینٹ نے شام اور افغانستان سے امریکی فورسز کی مجوزہ واپسی کی مخالفت میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ بلوچستان میں مبینہ پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکن ارمان لونی کی ہلاکت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں اور کئی ممالک میں احتجاج ہوا ہے۔ کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی کے موقع پر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک نے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر اقوام عالم کی خاموشی کی مذمت کی ہے۔ اور بھارتی جیل میں تقریباً 18 سال سے قید 3 پاکستانی ماہی گیروں نے اپنے خاندان سے 2 سال بعد ڈاک کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد کو سن 2019 کے ورلڈ کپ تک قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں۔ اور فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک پوش علاقے میں واقع رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اطلاعات کے مطابق طالبان نے شمالی افغانستان میں علیحدہ حملوں میں 40 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ منگل کے روز بین الافغان متنازع مذاکرات منگل کے روز ماسکو میں شروع ہوئے ہیں، جو جنگ کے خاتمے کے لیے ہیں۔ عہدیداروں اور رہائشیوں کا کہنا ہے کہ باغیوں کا مہلک ترین حملہ صوبے قندوز کے دارالحکومت کے نزدیک منگل کی صبح ہوا۔ صوبائی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین سیف اللہ میری نے افغان میڈیا کو بتایا کہ حملے میں کم از کم 25 فوجی اور 3 پولیس والے ہلاک، جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ کابل میں وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ الصبح طالبان نے حملہ کیا، لیکن اسے فوری طور پر پسپا کر دیا گیا اور 22 حملہ آور ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن تعداد نہیں بتائی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے قندوز میں 30 فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹ نے شام اور افغانستان سے امریکی فورسز کی مجوزہ واپسی کی مخالفت میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد ایسے وقت میں منظور کی گئی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان اور شام سے امریکی فورسز کو واپس بلانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی رہنما مچ میکونل کی طرف سے پیر کو پیش کی جانے والی قرارداد 26 کے مقابلے میں 70 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ داعش اور القاعدہ کے عسکریت پسند اب بھی امریکہ کے لیے خطرہ ہیں۔ قرارداد میں متنبہ کیا گیا ہے کہ شام اور افغانستان سے امریکی فورسز کے تیزی سے انخلا کی وجہ سے دہشت گردوں کا دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو یہ خطے کے لیے عدم استحکام کا باعث ہوگا، اور وہاں خلا پیدا ہو سکتا ہے جسے روس یا ایران پر کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال دسمبر میں ایک ٹویٹ میں شام سے امریکی فوج کے انخلا کے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ داعش کو شکست دی جا چکی ہے، لیکن ٹرمپ حکومت کے اپنے انٹیلیجنس ادارے کہہ چکے ہیں کہ داعش بدستور خطرہ ہے۔ بلوچستان میں مبینہ پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکن ارمان لونی کی ہلاکت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں اور کئی ممالک میں احتجاج ہوا ہے۔ اس احتجاج کی کال پشتون تحفظ موومنٹ نے دی تھی۔ اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ابراہیم ارمان خان لونی گزشتہ ہفتے لورالائی میں پولیس کے مبینہ تشدد سے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ پولیس کا کہنا تھا کہ ان کی ہلاکت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی کے موقع پر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک نے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر اقوام عالم کی خاموشی کی مذمت کی ہے اور مسائل کا حل طاقت کے بجائے مذاکرات سے کرنے پر زور دیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں یاسین ملک نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنے پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔
یاسین ملک نے کہا کہ کشمیر میں بھی آپریشن چل رہا ہے اور یہاں پیلٹ گنز سے بچوں، بزرگوں اور خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن بین الاقوامی برادری نے کشمیر کے معاملے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور پاکستان کے صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے بھارت سے علیحدگی کے جذبے کو دبایا نہیں جا سکتا، مذاکرات کے ذریعے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی سے اور قانون ساز کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن بھارت مذاکرات سے بھاگ رہا ہے۔ بھارتی جیل میں تقریباً 18 سال سے قید 3 پاکستانی ماہی گیروں نے اپنے خاندان سے 2 سال بعد ڈاک کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ ان قید ماہی گیروں نے خط کے ذریعے مطالبہ کیا کہ پاکستانی حکومت انہیں بھارتی جیلوں سے رہائی دلوائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے سرفراز احمد کو سن 2019 کے ورلڈ کپ تک قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو لاہور میں سرفراز احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ سرفراز کی تمام فارمیٹس میں بہترین کارکردگی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز احمد ہی اپریل میں آسٹریلیا کے خلاف سیریز اور اس کے بعد ورلڈ کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ خطاب منگل کی شام واشنگٹن ڈی سی میں واقع کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل کے اس ہال میں ہوگا جہاں ایوان نمائندگان کا اجلاس ہوتا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک پوش علاقے میں واقع رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق واقعہ پیر اور منگل کے درمیانی شب روار لنگر نامی علاقے میں ایک 8 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پیش آیا۔ پیرس کی شہری حکومت کے ایک اہلکار کے مطابق آگ نصف شب کے قریب عمارت کی بالائی منزلوں پر لگی، جس پر درجنوں فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد قابو پا لیا۔ پوپ فرانسس نے متحدہ عرب امارات کے اپنے مختصر لیکن تاریخی دورے کے اختتام پر ابوظہبی میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شہر کے زید اسپورٹس اسٹیڈیم میں 1,35,000 کے قریب افراد جمع تھے اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عرب جزیرہ نما میں مسیحی عبادت گاہوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ پیر کے روز بین المذاہب سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پوپ نے مشرق وسطیٰ، خاص طور پر یمن، شام، عراق اور لیبیا میں جنگ کے خاتمے کے لیے کہا۔ مصر کے جامعہ الازہر کے مفتی اعظم شیخ الشامہ الطیب بھی اس اجلاس میں شریک تھے اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ مسیحی، یہودی، بدھ اور ہندو لیڈر بھی شریک تھے۔ کینیڈا اور لاطینی امریکہ کے ممالک نے وینزویلا میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔ مغربی نصف کرے کے 13 ملکوں پر مشتمل اس گروپ کے وزرائے خارجہ وینزویلا کے موجودہ صدر نکولس مڈورو کو اقتدار سے دستخوش ہونے اور نئے انتخابات کرانے کے لیے مزید اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، And an important point in our communiqué is point 17. کینیڈا کی وزیر خارجہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اعلامیے میں 17واں نکتہ بے حد اہم ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لیما گروپ طاقت کے استعمال کے بغیر سفارتی اور سیاسی طریقوں سے وینزویلا میں تبدیلی کا خواہاں ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو نے وینزویلا کے عوام کے لیے $4 کروڑ کی انسانی ہمدردی پر بنیاد پر امداد کی فراہمی کا اعلان کیا۔ دوسری طرف 16 یورپی ملکوں نے وینزویلا کے حزب اختلاف کے لیڈر گوائڈو کو ملک کا عبوری صدر تسلیم کر لیا ہے۔ گوائڈو نے خود کو اس عہدے پر فائز کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن روس کے صدر کے ترجمان نے یورپی ملکوں کے اس فیصلے کو وینزویلا کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت سی خبروں کی تفصیلی رپورٹس ابھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔